السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں۔ آج نماز کی آیت آئے گی تو نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو نماز سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز میں اللہ اکبر 1 دفعہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام 1 دفعہ، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے عزت اور جلال والے تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک، یہ دعا 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ اے میرے رب، اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ تو یہ بہترین دعائیں ہیں جو ہمیں نماز کے بعد، آج اس کی آیت آئے گی، اس میں اللہ نے کہا ہے قضیتم الصلاۃ، پورا کر چکو تم نماز کو، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، قیاما وقعودا وعلی جنوب، کھڑے بیٹھے اور پہلو پر۔ تو ہمیں نماز کے بعد ذکر ضرور کرنا چاہیے، یہ قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی وصیت کی ہے۔ اور نماز ٹائم پر پڑھنی ہے، اس کی بھی آج آیت آئے گی، اس کو انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، کیونکہ انسانی جان محترم ہے۔ تو نماز کے لیے ہمیں اس کو ٹائم پر پڑھنا ہے، بھلے وقت گزر بھی گیا ہو، صبح جس وقت بھی آنکھ کھلے تو اللہ اکبر کر کے نماز اسٹارٹ کرنی چاہیے۔ سورج غروب ہونے میں 1 منٹ بھی ہے تو بھی نماز پڑھنے، 5 سیکنڈ بھی ہے، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کریں، اور زوال سورج سے رات کے اندھیرے تک فجر کے وقت قرآن بھی پڑھیں۔ یہ فرشتے ہمارے اعمال کا حساب لکھتے رہتے ہیں، فجر اور عصر کے بعد ہمارے اعمال کی ڈیوٹی فرشتے لکھتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تو نماز مقرر وقت پر پڑھنی ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ آیت آئے گی۔ آج کی تجوید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا
معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله علیما حکیما۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں آیت نمبر 104 پہ سٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 102 سے، یعنی 102 سے۔ نماز کی بات ہو رہی ہے، خوف صلاۃ الخوف، یعنی جب آپ کو کسی چیز کا، جنگ کا، کسی کے مارنے کا خوف لاحق ہو، صلاۃ خوف بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ نماز کی معافی کسی حالت میں نہیں ہے، تو اللہ نے یہاں کیا کہا ہے کہ اگر تمہیں خوف بھی ہو، جنگ میں بھی آپ موجود ہیں، تو خوف جنگ کے وقت نماز کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، موقع کی مناسبت جب آپ نماز کی اقامت کا ارادہ کریں، تو اگر آپ کھڑے ہو کر نماز، تو چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آئے خذوا حذرکم، بچاؤ اپنے آپ کو اسلحے سے، لیکن نماز کی پابندی ضروری ہے، بھلے جہاد میں بھی ہو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيكُمْ، جب ہوں آپ ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو قائم کریں آپ ان کے لیے نماز۔ کس کو حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے، جب آپ ان کے درمیان جہاد میں موجود ہیں تو ان کے لیے نماز قائم کریں۔ فَلْتَقُمْ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفۃ، ایک جماعت، طائفۃ منہم، ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں اسلحہ اپنا۔ اب آپ یہاں کیا مراد ہے کہ دو گروہ بنائیں، ایک نماز پڑھے، دوسرا اسلحہ جو ہے وہ کھڑا کر کے رکھیں دشمن کے خوف سے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے، مَعَکَ،
آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ پکڑے رہے أَسْلِحَتَهُمْ اسلحہ اپنا، فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ بس چاہیے کہ وہ ہو تمہارے پیچھے، یعنی اگر یہ نماز پڑھ چکے جب تو وہ پیچھے انتظار کرے اس کے پڑھنے کا، پھر جو دوسری جماعت کھڑی ہے پھر وہ نماز آ کے پڑھے گی، وہ اسلحہ اٹھائے گی ان کی حفاظت کے لیے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ تو چاہیے کہ آئے جماعت دوسری، اب دوسری جماعت کی باری ہے، لَمْ يُصَلُّوا نہیں انہوں نے جس نے پہلے نماز نہیں پڑھی، ایک جماعت نے پہلے نماز پڑھی، اب دوسری جماعت کی باری ہے جو اسلحہ اٹھائے کھڑی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی حکم ہے، آپ نے ان کی نماز کرائی، اب ان کی بھی آپ ہی کرائیں گی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ پکڑے رہیں حِذْرَهُمْ أَسْلِحَتَهُمْ بچاؤ اپنا، اسلحہ اپنا۔ یہ اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ نماز وقت پر ضروری ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ چاہیے کہ وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ چاہتے ہیں، جو کافر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اسلحے سے غافل ہوں، لَوْ تَغْفُلُونَ کاش تم غافل ہو جاؤ، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ تو وہ حملہ کر دیں عَلَيْكُمْ تم پر، مَيْلَةً وَاحِدَةً حملہ کرنا ایک ہی بار، کافر چاہتے ہیں کہ تم اسلحے سے غافل ہو تو ہم تم پر حملہ کر کے تم کو نیست و نابود کریں اور جنگ جیت جائیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں کوئی گناہ تم پر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى اگر ہے تمہیں کوئی تکلیف، مِن مَطَرٍ بارش سے، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ یا ہو تم بیمار، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ کہ تم رکھ دو اسلحہ اپنا، یعنی یہ اسلحہ اٹھا کے اگر تمہیں نشان پڑ گئے، کوئی تکلیف ہے، تم بیمار ہو بارش کی وجہ سے، نہیں تو اسلحہ اتار کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ خُذُوا حِذْرَکُمْ یہ آیت بار بار آ رہی ہے، اپنا بچاؤ ضرور کرو، پکڑے رہو بچاؤ اپنا، یعنی ہر حال میں اپنی حفاظت جان کی کرنی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ بچاؤ الرٹ رہنا ہے، چوکند احتیاطی تدابیر، یعنی تمہیں اپنی ہر حال میں حفاظت بھی کرنی ہے، میدان جنگ میں بھی باجماعت نماز ضروری ہے۔ بے شک ان مع العسر اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ اب یہ اہم آیت ہے جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا، جب تم نماز پوری کر چکو، قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پورا کر چکو تم نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بس نماز نفل بھی نہیں پڑھتے، سنت بھی نہیں پڑھتے، فرض ادا کیا اٹھا چلا بس اپنے کام میں مصروف ہو گیا، تو اللہ نے سنت اور فرض نفل بھی رکھے ہیں، یہ بھی دن قیامت کے ہمارے اعمال نامے میں ہوں گے، یہ پڑھنا ضروری ہے، اور نماز کے بعد ذکر کرنا تو اور بھی ضروری ہے، جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وصیت کی ہے۔ جب تم نماز پوری کر چکو تو ذکر کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا کھڑے، وَقُعُودًا اور بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور اپنے پہلوؤں پر۔ اگر آپ سکون اطمینان سے نماز نہیں بھی پڑھ سکتے، نماز کے بعد کسی کے چھوٹے بچے ہیں، کسی کا میاں اتنا سخت ہے، کسی کو کھانا پکانا ہے، نماز جلدی پڑھ رہی، نماز کے بعد آپ چلتے پھرتے ذکر کریں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب اطمینان میں تم آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو قائم کرو نماز۔ اب اگر پہلے تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی ہے، سنت نہیں پڑھی ہے، نفل نہیں پڑھے، صرف فرض پڑھا ہے،
اب وہ جو خطرہ خوف ٹل گیا، جو ٹینشن تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب آپ اطمینان میں سکون میں ہیں، تو باقاعدہ نماز ادا کرو، لیکن فرض وقت پر ادا کرنا ہے۔ اذان آئے فوراً اور وقت کے بعد کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس آیت کو انڈر لائن کر دیں۔ بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض مقررہ اوقات میں۔ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز وقت پر پڑھنی ہے۔ وقت کون سا؟ اذان آئے، مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے، ادھر ہمیں بھی کھڑا ہو کر نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ابھی ٹائم ہے، تو جو اور وقت گزرنے کے بعد نماز اللہ کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے۔ تو یہ نماز جو ہے اللہ کو نماز ٹائم پہ چاہیے۔ وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم کمزور دکھاؤ، فِي ابْتِغَاء، تلاش میں، فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ، دشمن کی قوم میں۔ اِن تَكُونُوا، اگر ہو تم تکلیف اٹھائے۔ اب یہاں قوم کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر ہو تم تکلیف اٹھاتے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کون؟ دشمن کی قوم جو آپ سے لڑ رہی ہے۔ اگر تمہیں دکھ ہے کہ تم نے بہت جنگ میں تکلیف اٹھائی ہے، تو اللہ تسلی کے طور پر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی تو تکلیف اٹھائی ہے، کما تعلمون، جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے، مَا لَا يَرْجُونَ، اس کی جو نہیں وہ امید رکھتے۔ یعنی اگر تم نے جہاد میں حصہ لیا ہے، تم جہاد میں تکلیف پہنچی ہے، تو ہم مسلمانوں کا، مومنوں کا ایمان ہے کہ اللہ اس کا اجر بہت ہے۔ اگر مر گیا تو شہید ہے، اگر زندہ بھی ہے تو مال غنیمت کے ساتھ فاتح کہلا کر آئے گا۔ تو اللہ یہاں مومنوں اور مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، اگر جنگ میں تمہیں کوئی تکلیف اذیت پہنچی ہے تو تمہارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم امید رکھتے ہو اللہ سے اس کی جو نہیں وہ امید رکھتے۔ کون؟ کافر۔ کافروں نے جنگ کی، اگر ان کو تکلیف اذیت پہنچی تو ان کا اجر فنش، ختم، ان کو کوئی بھی آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ کتنی لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی امید سے رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے، اور ویسے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مومن کا اللہ کے راستے میں ہر قدم جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، بہت اس کا اجر ہے۔ تو ہم ہر وقت اللہ کی خاطر تیار رہیں، بھلے ہمیں کوئی ہرٹ کرے، تکلیف دے، کیا بھی کرے، ایسے سمجھیں کہ میں اللہ کی خاطر برداشت کر رہی ہوں، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، کیونکہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ جب مومن قید سے رہائی پائے گا تو اس کے لیے ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنے اللہ نے اس کے لیے انعامات جنت کی صورت میں چھپائے کے رکھے ہیں۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔